اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر، راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وراثت سے محروم بہن یا بھائی اپنا حصہ کیسے لے سکتے ہیں۔ وراثت کا حصہ کسی نے دبا لیا ہے تو وہ کتنی دیر میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا بہن کے بچے ماں کی وفات کے بعد ماں کی وراثت کا حصہ لے سکتے ہیں؟ آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ اگر بہن کو وراثت سے محروم کر دیا گیا ہو، وجہ والد ہو یا بھائی، بہن اپنا حصہ عدالت کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے۔ بہن کو وراثت سے حصہ زبانی کلامی نہیں مل، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص آئے وہ بہن کے حصے کے لیے اس کے بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہن کو اپنا قانونی اور شرعی وراثتی حصہ لینے کے لیے خود میدان میں آنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہن کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر عدالت میں جانا چاہیے۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ اس کی وراثت کا حصہ اس کو نہیں دیا گیا، کسی نے وراثت کے حصے سے ان کو محروم کر دیا ہے، تو اس کو فوری طور پر عدالت جانا چاہیے اور 6 سال کے اندر اندر جانا چاہیے۔ لیکن اگر بہن کو یہ معلوم نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چلا کہ کب اس کو وراثتی حصے سے محروم کر دیا گیا ہے، تو پھر جب اس کو پتہ چلے، چاہے 6 سال گزر بھی چکے ہوں، پھر اس کو فوری طور پر عدالت کا رجوع کرنا چاہیے، عدالت میں کیس دائر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وکیل صاحب کے ساتھ رابطہ کریں گے اور وکیل صاحب استقرار حق کا دعویٰ دائر کریں گے، جس میں رجسٹری یا انتقال، یا اگر دونوں ہیں تو دونوں کی کینسلیشن کا بھی ساتھ دعویٰ کریں گے، اور ساتھ قبضہ لینے اور سٹے لینے کی بھی استدعا کریں گے۔ عدالت میں اگر کیس عورت بہن دائر کرتی ہے تو پھر عدالت کا رویہ نرم ہوتا ہے، عورت ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، کیونکہ عدالت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہونے کے ناطے اس کے علم میں یہ بات لیٹ آئی ہے کہ اس کو حصے سے محروم کر دیا گیا، اور پھر عدالت کا ثبوتوں کے حوالے سے بھی عورت کے حوالے سے نرم رویہ ہوتا ہے۔ بھائیوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، ثبوت بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں کہ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد درست طریقے سے ان کے نام لگی ہے، نہ کہ کسی کا حق مار کے غلط طریقے سے دی گئی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہن ایسا کیس جیت جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کا فیصلہ صرف سول کورٹ نے ہی نہیں کرنا ہوتا، دیوانی عدالت نے ہی نہیں کرنا ہوتا، یہ ہائی کورٹ تک جاتا ہے، اور کچھ لوگ چند ایک کیس تو سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر کیس ہائی کورٹ تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، فائنل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہماری عدالتیں بھی تھوڑا سا سلو ہیں، پہلے کیس دیوانی عدالت میں چلنا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلنا ہے، پھر ہائی کورٹ میں جانا ہے، تو اس لیے اس کیس میں وقت تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے۔ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ایسے کیس میں وقت لگے گا، جلد بازی بھی نہیں کرنی اور جلدی ٹینشن میں بھی نہیں آنا۔ اس میں ایک اہم بات ہے کہ اگر وراثتی حصہ بہن کے حوالے سے، تو اگر وہ اپنی زندگی میں یہ حصہ نہیں مانگتی، چیلنج نہیں کرتی، دعویٰ دائر نہیں کرتی، تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے ایسا نہیں کر سکتے۔ آج کا قانون تو یہی ہے، اگر اس میں تبدیلی آ جائے تو پھر آگے دیکھیں گے۔ امید ہے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اس معلومات سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔